السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوثر پروین کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ قرآن مجید میں بیان فضائل قرآن کے متعلق ہم نے بات کی۔ اب ہم بات کریں گے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے فضائل قرآن۔ متعدد فضائل قرآن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا شفیع بن کر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن مجید کہے گا، یا اللہ، میں نے رات کو اس سے سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن خوانی کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب مانگنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔ اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے، اس کو اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیکھو قرآن کو اور پھر پڑھو اس کو، کیونکہ جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس کا حال اس تھیلی کی مانند ہے جس میں مشک بھرا ہوا تھا، اس کی خوشبو مکان کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کا حال جس نے قرآن سیکھا اور وہ اس کے دل ہی میں رہا، یعنی نہ تو اس نے پڑھا نہ اس پر عمل کیا، مشک کی اس تھیلی کی مانند ہے جس کے منہ کو باندھ کر اس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن پڑھنے والے شخص سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھ، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا مقام قرآن کی آخری آیت پر ہوگا جو تو پڑھے گا۔ اور آخر میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررۃ، قرآن کا ماہر یعنی جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے خوب واقف ہے، نیکیاں لکھنے والے بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اپنی لکنت یا نہ جاننے کی وجہ سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ان تمام حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو قرآن کا کچھ حصہ لازمی پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اسے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں جانتے، ہم اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اپنی لکنت کی وجہ سے، تو بھی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ہم اٹک کر پڑھیں گے تو اس کا ہمیں دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ۔